BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. بلوچستان کے علاقے گڑانی میں شپ بریکنگ کے دوران آتش زدگی کے واقعے کا 1 سال. کیا اس عرصے میں مزدوروں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں؟ یہ بوٹ دیکھو، یہ کپڑے نہ بھرتے بولتے ہیں ابھی کہ نہیں، کوئی بھی بولتا ہے ابھی کہ آپ لے آؤ، کوئی بولتے ہیں کیسا لے آؤ، تنخواہ ٹائم سے ملتا ہے. صدر ٹرمپ کے سابق مشیر کا روس سے وابستہ افراد سے ملاقات کے بارے میں جھوٹ بولنے کا اعتراف، جبکہ انتخابی مہم کے سابق مینیجر کو سنگین الزامات کا سامنا. اور انڈیا میں غیر ملکی مردوں کے کم عمر لڑکیوں سے شادی کے واقعات، ایک ایسی ہی لڑکی کی کہانی آپ کو دکھائیں گے. بلوچستان کے ساحلی علاقے گڑانی میں شپ بریکنگ کے دوران آتش زدگی کو کل 1 سال مکمل ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس عرصے میں مزدوروں کی حفاظت اور سہولیات کے لیے صنعت کاروں اور حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں، اور ہزاروں مزدوروں کی اس صنعت میں بہتری کے لیے کیا قانون سازی کی گئی. دیکھیے گڑانی سے ریاض سہیل کی رپورٹ. اس آئل ٹینکر کو 1 سال کے بعد کاٹا جا رہا ہے. گزشتہ سال گیس بتی سے ایسے ہی کٹائی کے دوران دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی تھی، جس میں 25 سے زائد مزدور ہلاک ہوئے. حادثے کے بعد مزدوروں کی سیفٹی، سیکیورٹی اور تربیت کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا گیا، یعنی ربڑ کے جوتوں، دستانوں، ہیلمٹ اور ڈانگری لباس کی فراہمی. لیکن اس پر عمل درآمد محدود ہے. یہ بوٹ دیکھو، یہ کپڑے نہ بھرتے بولتے ہیں ابھی کہ نہیں، کوئی بھی بولتا ہے ابھی کہ آپ لے آؤ، کوئی بولتے ہیں کیسا لے آؤ، تنخواہ ٹائم سے ملتا ہے. 2 مہینے 3 مہینے تنخواہ نہیں دیتے ہیں لوگ. پہلے 100 پہ کام کیا، 100 سے ابھی ادھر ہی آ گیا. ادھر سے پھر بھی یہی مسئلہ ہے، جو تیسرا چوتھی 15 بند ہے، کوئی سی کی تنخواہ نہیں مل رہا ہے. مزدور بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے چھوڑ کے آتے ہیں، بندے روزی کرنے کے لیے آتے ہیں. ادھر روزی جو یہ حالات ہے، یہ تنخواہ نہیں دیتے. یہ 12,000 ٹن وزنی جہاز ہے، جس میں اس وقت 40 کے قریب لوگ کام کر رہے ہیں. آگے چل کر یہ تعداد 80 ہو جائے گی. پہلے مرحلے میں اس جہاز سے تیل نکالا جائے گا، اس کے بعد الیکٹرک کے آلات، لکڑی کا سامان نکالا جائے گا، اور آخر میں اس جہاز کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. یہ پوری کارروائی 3 ماہ کے اندر پوری کی جائے گی. گزشتہ 1 سال میں یہاں 70 کے قریب جہاز لائے گئے، جس میں کوئی آئل ٹینکر نہیں تھا. تاہم پھر بھی جہاز میں آگ لگنے کے واقعات پیش آئے، جس میں 7 سے زائد مزدور ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے. سبز علی پچھلے دنوں ایک ایسے ہی حادثے میں زخمی ہو گئے. ہم ونچ چلتا ہے، ہم ونچ کا آپریٹر ہے. ہم یہ کام کیا، وہ انگلی پکڑ دیا، ہمارا انگلی کو چوٹ لگتی. ڈاکٹر بولتے 2.5 مہینے لگتے، اس کے اندر راڈ لگتے. حادثات کے بعد یہاں ایمبولینس کی موجودگی کو یقینی بنایا گیا ہے. تاہم ہسپتال اور بنس وارڈ کی تعمیر نہیں ہو سکی، جس کا شپ بریکرز نے حکومت کے ساتھ وعدہ کیا تھا. یہاں کام کرنے والے زیادہ تر مزدور جنوبی پنجاب اور اپر دیر خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں. ایک وعدہ ان کے لیے کوارٹرز کی تعمیر بھی تھا. اس وقت بھی یہ مزدور ان کیبنوں میں رہائش پذیر ہیں، لیکن حکام کہتے ہیں سب ٹھیک ہو چکا ہے. نئے لاز بھی بن گئے ہیں، اب وہ اسمبلی کے پروسیس میں ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے جو شپ بریکنگ تھا اس کا کوئی لا موجود نہیں تھا. وہ لاز بن گئے ہیں. جن لوگوں کو غفلت تھی ان کو سزا بھی ملی، اور جو لوگ مارے گئے تھے ان کو کمپنسیشن ملا. یہ صنعت ماحولیات کے علاوہ انسانی صحت کے لیے بھی جان لیوا ہے. نگرانی کے لیے نصف محکمے اور درجنوں ملازم ہیں، لیکن یہاں ہر روز قانون ٹوٹتے اور سمجھوتے ہوتے ہیں. ریاض سہیل، BBC نیوز، گڈانی، بلوچستان. ریاض سہیل کی رپورٹ آپ نے دیکھی، اور اس وقت ریاض کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. ریاض، حکومت کا اور مزدوروں کا موقف تو آپ کی رپورٹ میں ہم نے دیکھا. جو شپ مالکان ہیں ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا؟ جی، ہم نے کوشش کی تھی کہ مالکان سے ملاقات کریں جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا تھا. ان کے مالک کے پاس بھی گئے، انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا. اس کے بعد جو ان کی تنظیم کے وائس چیئرمین تھے حاجی عبدالغنی میمن، ان کے پاس بھی ہم گئے، انہوں نے بھی اسی طرح سے بات کرنے سے انکار کیا تھا.
सिर्फ ये कहा था कि सूरत-ए-हाल बेहतर है और जो मज़दूर हैं उनके लिए अस्पताल बनाया जा रहा है और उनके मज़दूरों के लिए, जो मज़दूर के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल में दाखिले भी लिए जा रहे हैं। मगर मजमूई तौर पर जो शिप ओनर्स हैं और हुकूमती इदारे हैं इस सूरत-ए-हाल पर बात करने से इनकारी हैं। कराची से रियाज सुहेल, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। और इसी बारे में अब से कुछ देर पहले मैंने पाकिस्तान नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर से बात की और पहले उनसे पूछा कि हुकूमत कहती है कि इस हादसे के बाद कवानीन बनाए गए हैं, मज़दूरों की हिफाजत के लिए इक़दामात किए गए हैं। मज़दूर कहते हैं ऐसा नहीं हुआ है। असल सूरत हाल क्या है? 1 साल गुजरने के बाद भी अभी तक वहाँ कोई ठोस इक़दामात नहीं किए, कोई बेहतरी नहीं की गई उसके लिए। कोई नई लॉ मेकिंग नहीं अभी तक वहाँ पे हुई है। पानी पीने का साफ पानी नहीं है, रिहाइश की जगह नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, कैंटीन नहीं है, वहाँ पर कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिए गए। और 2 दिन पहले जो है एक वर्कर जो है 25 साल नौजवान जो है वो जलने से उसको जला है और उसके बाद वो हलाक हो गया है। तो गवर्नमेंट के जितने दावे हैं, चाहे सूबाई गवर्नमेंट है चाहे मरकजी गवर्नमेंट है, उनके तमाम दावे मतलब हकायक पर मबनी नहीं है। अगर आप वहाँ जाके हालात देखें तो जब ये हादसा हुआ था 2016 में नवंबर में, उस हादसे के बाद से आज भी सूरत हाल वैसी की वैसी है और कोई बड़ी तब्दीली वहाँ पे नहीं आई। अच्छा नासिर साहब, जहाँ तक शिप मालिकान का सवाल है, उन्होंने कोई ऐसे इक़दामात किए हैं जिससे जो मज़दूर हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके? 1 साल गुजर गया इस हादसे को। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसलिए कि ये पहली जिम्मेदारी जो है ये जो मालिकान है, जो वर्कर्स को रखते हैं अब काम की जगह के ऊपर, जो अरबों रुपया जो है सालाना कमाते हैं वहाँ से, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे सेफ्टी के इंतजामात करे और हुकूमत जो है उसके ऊपर उसको मॉनिटरिंग करे। लेकिन जो है बुनियादी जिम्मेदारी मालिकान जो है वो अब तक जो है अपनी जिम्मेदारी ना सिर्फ पूरी नहीं कर रहे बल्कि उससे मुस्तकिल उससे जो है इज्तनाब बरत रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी सूरत हाल वैसी की वैसी जारी रहे। जब उन पे प्रेशर आता है तो वो लिप सर्विस करते हैं, जुबानी बातें करते हैं, लेकिन जो ही वो प्रेशर उनका रिलीज हो जाता है उसके बाद वो पुरानी अपनी जो भी उनका तरीकाकार है उसके ऊपर ही आ जाते हैं। इसलिए आप ये देखिए पिछले 1 साल से मुसलसल इस तरह के हादसात हो रहे हैं। अच्छा नासिर साहब, आपका जो इदारा है वो मज़दूरों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाता है, उनके लिए काम करता है। आपने इस 1 साल में ऐसा क्या किया है जिससे जो हुकूमत है या जो मालिकान है उन पर दबाव बने कि वो हालात को बदलें? देखिए हमने एक तो ये कि इसको पूरी सोसाइटी का जो है ये इसको डिबेट का इशू बना दिया है कि वर्क प्लेसेस के अंदर सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर रेगुलर काम की जगहों पे अमवात का में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और इसकी वजह शिप ब्रेकिंग भी एक उसमें से एक है और इसको अभी पूरी सोसाइटी में उसके ऊपर डिबेट हो रही है। हमने ये किया है कि एक तो हमने वहाँ यूनियन साजी की है, वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया। वहाँ पे पहले एक जाली येलो यूनियन थी, उसके जवाब में हमने एक डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट यूनियन बनाई है और हमने गवर्नमेंट को इस सारे पीरियड के दौरान जो है हमने इसके ऊपर लॉ मेकिंग की है और एक ड्राफ्ट जो है शिप ब्रेकिंग पे स्पेशल लॉ बना के गवर्नमेंट के हवाले कर दिया है। हमने इस बात पे गवर्नमेंट को मजबूर किया है कि वहाँ पे अगर वर्कर्स की डेथ हो या कुछ इस तरह के वाकयात हो तो उनको कंपनसेशन दी जा सके। अब तक जितने 32 के करीब वर्कर्स जो हैं पिछले साल उन हादसात में उनका इंतकाल हो गया था, उन सबको जो है हमने कंपनसेशन दिलवाई है और सबसे बड़ा काम सेफ्टी और हेल्थ के ऊपर हम वर्कर्स को एजुकेशन दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। पाकिस्तान नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर से मैंने कुछ देर पहले बात की। और अब कुछ दीगर मौज़ूआत पर एक नज़र। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के एक मुशीर ने एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने रूस से वाबस्ता अफराद से मुलाकात के बारे में FBI से झूठ बोला था। इससे पहले अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत से मुतल्लिक़ FBI की तफ्तीश के नताइज में सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साबिक़ चेयरमैन पॉल मैनाफोर्ट को नज़रबंद किया गया था। तफसील के साथ समरा फातिमा। सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान जॉर्ज पेपाडोपलिस बगैर तनख्वाह के खारजा पॉलिसी के मुशीर के तौर पर काम कर रहे थे। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने लंदन में एक रूसी प्रोफेसर से मुलाकात की जिसने उन्हें बताया कि रूसियों के पास हिलरी क्लिंटन के खिलाफ मवाद मौजूद है। इसके बाद पेपाडोपलिस ने सदर ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक मुलाकात करवाने की कोशिश की जो नाकाम रही। पेपाडोपलिस के इकरार को तज्जियाकार ट्रंप इंतजामिया के लिए एक बुरी खबर करार दे रहे हैं। पेपाडोपलिस के एतराफ़ से ये वाज़ेह हो चुका है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप टीम और रूसी इंतजामिया के दरमियान रवाबित थे और ये इंकिशाफ सदर ट्रंप के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। पेपाडोपलिस के अलावा इसी तरह की तफ्तीश का सामना सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साबिक़ मैनेजर पॉल मैनाफोर्ट को भी है, जिन्हें FBI की तफ्तीश के बाद नज़रबंद कर लिया गया है।
انہیں 12 الزامات کا سامنا ہے جن میں سازش اور منی لانڈرنگ جیسے سنگین الزامات شامل ہیں۔ انہوں نے ان الزامات سے انکار کیا ہے۔ وہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ وہ یوکرین اور یورپی یونین کو امریکہ کے قریب لانے کے لیے کام کر رہے تھے، اور ان کی یہ ذمہ داریاں صدارتی مہم سے تقریباً 2 برس پہلے ختم ہو چکی تھیں۔ پال مینافورٹ پر فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا، معاف کیجیے گا، یہ سب مینافورٹ کے میرے انتخابی مہم سے جڑنے سے کئی برس پہلے کی بات ہے، تو پھر ہلیری کلنٹن اور ڈیموکریٹس تفتیش کے محور کیوں نہیں ہیں؟ وائٹ ہاؤس کی امیدوں کے برعکس یہ تفتیش ابھی جاری رہے گی اور اس کے اثرات ایک لمبے عرصے تک ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں روس سے جو مواد نشر کیا گیا وہ تقریباً 13 کروڑ امریکیوں تک پہنچا ہے۔ ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ 2016 کے صدارتی انتخابات سے پہلے اور بعد میں روس کی جانب سے 80,000 پیغامات نشر کیے گئے، جن کی اکثریت معاشرے کو تقسیم کرنے والے سماجی اور سیاسی پیغامات پر مشتمل تھی۔ روس نے بارہا ان الزامات کی تردید کی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے انتہائی سیکیورٹی والے سفارتی علاقے میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہیں۔ وزارت دفاع کے ایک ترجمان کے مطابق ایک خودکش حملہ آور نے یہ دھماکہ کیا ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، انڈیا میں غیر ملکی مردوں سے بیاہی جانے والی کم عمر لڑکیوں پر کیا گزرتی ہے، اور بنارس میں کلاسیکل موسیقی سے وابستہ افراد اس فن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ انڈیا کے شہر حیدرآباد میں ایک لمبے عرصے سے غیر ملکی عرب مرد غریب خاندانوں کو پیسے دے کر ان کی کم عمر بچیوں سے شادیاں کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ 3 برسوں میں ایسی 48 مسلمان لڑکیاں سامنے آئی ہیں جنہوں نے پولیس کو بتایا ہے کہ ان کی مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے عمر رسیدہ مردوں سے پیسوں کے عوض شادی کی گئی۔ سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایسے اور بہت سے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے۔ یہ ایسی ہی ایک لڑکی کی کہانی ہے جسے آواز دی ہے مہوش حسین نے۔ جب میں 13 سال کی تھی تو میرے والد مجھے ایک انجان عمارت میں لے گئے۔ وہاں 3 مرد میرا انتظار کر رہے تھے، وہ مجھے گھور رہے تھے۔ میرے والد نے مجھے بتایا کہ اسی شام ان میں سے ایک شخص سے میری شادی ہوگی، $385 کے عوض۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن میری کسی نے نہ سنی۔ میری والدہ نے مجھے دلہن بنایا، سب کچھ ایک خواب سا تھا، اور بس اچانک میری شادی ہو گئی۔ جب میں نے اس شخص کو تنہائی میں دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ تو مجھ سے عمر میں بہت بڑا ہے۔ میرا شوہر 55 سال کا تھا۔ اس رات جب میں روئی تو وہ مجھ پر چڑھ دوڑا، اور پھر وہ مجھے 3 ہفتے تک ریپ کرتا رہا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اردن لے جانا چاہتا تھا تاکہ میں وہاں موجود اس کی بیویوں اور بچوں کی دیکھ بھال کروں۔ میں تو یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا۔ میں نے انکار کر دیا۔ میرے والد نے اس شخص کو راضی کیا کہ وہ واپس جا کر مجھے بلانے کے لیے کاغذات بھیجے، مگر وہ ویزا کبھی نہیں آیا۔ میں اب بھی شادی شدہ ہوں، مگر یہ نہیں جانتی کہ میرا شوہر کہاں ہے۔ بوڑھے شخص سے شادی کرنے پر رشتہ داروں نے مجھ پر تنقید کی۔ مجھے میرے ہی والدین نے دھوکہ دیا۔ میں بہت غصے میں تھی، مگر میں نے مدد حاصل کی۔ مجھے احساس ہوا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو نرس بننا چاہتی تھی، مگر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا مستقبل مجھ سے چھن گیا ہو۔ مگر میں نے ٹھان لیا کہ اس کا حل تلاش کروں۔ میں نے ٹیچر بننے کی تربیت لینا شروع کی۔ میرے والدین نے بھی اب مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ انہیں احساس ہو چکا ہے کہ وہ غلط تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں یہ سمجھ سکتی ہوں۔ وہ غریب ہیں اور ان پڑھ ہیں، انہیں صحیح غلط کا فرق نہیں پتہ۔ اب میرا ٹیچر بننے کا خواب پورا ہو چکا ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور بچی کے ساتھ نہ ہو، اور اب میں اسی بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے کام کرتی ہوں۔ مگر معاشرے میں لوگ میرے اس کام سے خوش نہیں ہیں۔ میں کچھ غلط نہیں کر رہی، مجھے اپنی آزادی اچھی لگتی ہے، مجھے خود مختاری حاصل ہو گئی ہے۔
اور اب ذکر موسیقی کے مشہور بنارس گھرانے کا۔ عام تاثر ہے کہ کلاسیکل سنگیت میں لوگوں کی دلچسپی کم ہوئی ہے، تو اس بارے میں وہ لوگ کیا سوچتے ہیں جو بنارس میں سنگیت کی دنیا سے وابستہ ہیں؟ بنارس سے سہیل حلیم۔ میرا نام وکاس مہاراج ہے۔ میں بنارس گھرانے کا 14ویں پیڑھی کے روپ میں پرتیندھتو کر رہا ہوں، اور 15ویں پیڑھی ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی سنگیت لائن میں ہمارے ساتھی ہیں۔ اور بنارس گھرانے کا جو وادن شیلی ہے وہ بنارس کے اکھڑ پن سے جڑا ہوا ہے۔ بنارس جیسے اکھڑ بنارس ہے اسی طرح ہمارے سنگیت بھی اکھڑ ہے، اور کھلا باز اور کھلے روپ سے گان وادن ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ہمارے جو بنارس گھرانے کے بہت سارے بچے ہیں انہوں نے سنگیت چھوڑ دیا اور انیہ لائن میں چلے گئے۔ وہ دیکھیے نئے جنریشن جو ہیں ان کا جو باہر دیکھ رہے ہیں وہ چیز دیکھ کر اندر گھر میں آتے ہیں، تو وہی چاہتے ہیں گھر کے اندر ہو، تو ان کو کم سمے میں زیادہ چیز چاہیے۔ ہم لوگوں کا کیا تھا، ریاض کرنے بیٹھ گیا، پتہ نہیں بھوشیہ میں کبھی میرا نام ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ شیور نہیں تھا، مگر محنت کیا، اور محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے کلاکار نے یہ کہا تھا کہ اپنے جیون گزارش کے لیے سنگیت اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ نربھر نہ رہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ آج تک ہم نے کسی بھی کلاکار کو جو سنگیت سے جڑا ہوا ہے بھوکوں مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیونکہ سنگیت جو ہے وہ آدھیاتم ہے، اور آدھیاتم جب جہاں پہ آ جاتے، فلسفی آ جاتی ہے، وہاں پہ نہ دھرم جات کچھ نہیں، اونچ نیچ کچھ نہیں رہتا۔ ہمارے پوروج جو ہے ان کا سمبندھ بہت سارے لوگوں نے مسلمانوں سے سیکھا، اور مسلمانوں نے ہندوؤں سے سیکھا۔ جو وہ پرمپرا چلی آ رہی ہے، ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بھائی چارہ، یہ مذہب سے بڑے اوپر کی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے۔